الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست دعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ پیارے اللہ، گناہ کر کر کے ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، اللہ اب منانا چاہتے ہیں، الہی مان جائیے۔ پیارے اللہ، راضی ہو جائیے، ناراضگی ختم کر دیجیے۔ کریم پروردگار، تو پوری امت سے ناراض ہو چکا ہے، اس لیے تو ہر طرف سے امت کو مار پڑ رہی ہے۔ پیارے اللہ، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہم نے اس امت کی ذلت ہی دیکھی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت طلوع ہونے والا سورج ہمارے لیے نئی ذلت کا پیغام لے کے طلوع ہوتا ہے۔ پیارے اللہ، مزید ناراضگی ختم کر دیجیے۔ اللہ، یہ امت مزید تیری ناراضگی کا تحمل نہیں کر سکتی، اللہ بس کر دیجیے۔ پیارے اللہ، بس کر دیجیے، ناراضگی ختم کر دیجیے۔ الہ العالمین، پوری امت کے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس امت کے یہ حالات پہنچتے ہوں گے تو قبر مبارک میں ان کا کیا حال ہوگا۔ الہ العالمین، وہ تو جنت میں ہے، وہ تو ریاض الجنہ میں ہے۔ پیارے اللہ، ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ جہاں پہ وہ تشریف فرما ہے، جنت سے بھی اعلیٰ و عرفہ جگہ ہے، وہاں پہ تو کوئی غم اور پریشانی ہو ہی نہیں سکتی۔ الہ العالمین، امت کے حالات پہ رحم فرما لیجئے۔ اے کریم اللہ، آج دنیا میں اپنے کاروبار کی فکر کرنے والے بہت سارے ہیں، اپنے اولاد کی فکر کرنے والے لوگ بہت سارے ہیں، اپنے منصب کی حفاظت کرنے والے بہت سارے ہیں، لیکن امت کی فکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ پیارے اللہ، ہم سب کو اس امت کا درد نصیب فرما، امت کا غم نصیب فرما۔ کریم پروردگار، گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہمارے وہ اکابر جو سال ہر سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے، ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں۔ فضل و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ، گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجئے، متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجئے، بڑھنے والے قدموں کو روک لیجئے، اللہ بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجئے۔ اے کریم پروردگار، ہمیں آزمائشوں سے بچا لیجئے، فتنوں سے بچا لیجئے۔ پیارے اللہ، امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے جو پاس ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، ہم تو فیل ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، ہم سے امتحان کیوں لیا جائے؟ آزمائشوں سے بچا لیجئے، امتحانات سے بچا لیجئے۔ میرے اللہ، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، لیکن اللہ ہمارا تو تیرے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کہاں چلے جائیں، کس کو دل کا دکھ سنائیں، کس کے سامنے آنسو بہائیں؟ کریم پروردگار، اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ اللہ، عرصہ گزر گیا تجھے منانے کے لیے، تجھے پانے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، شیطان ہمیں 2 قدم پیچھے دھکیلتا ہے۔ اللہ، تھک چکے ہیں، ہم مزید تنگ آ چکے ہیں۔ پیارے اللہ، اپنا فضل شامل حال فرما دیجئے۔ شیطان ظالم نے ہمیں تھکا دیا ہے، اللہ اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما۔ کریم پروردگار، دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جو جتنا بڑا سخی ہوتا ہے اس کے دروازے پہ اتنا ہی بڑا ہجوم ہوتا ہے بھکاریوں کا۔ اللہ، تو سب سے بڑا سخی ہے، تیرے دروازے پہ بڑا ہجوم ہے، گداگر جمع ہو چکے ہیں، بھکاری جمع ہو چکے ہیں، رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ پیارے اللہ، دروازہ کھول دیجئے، رحمتوں کے صدقے عطا فرما، رحمتوں کے صدقے عطا فرما۔ میرے مولا، جوان بھی آئے ہیں، بوڑھے بھی آئے ہیں، چوٹی بھی آئے ہیں، بڑے بھی آئے ہیں، علماء بھی آئے ہیں، طلباء بھی آئے ہیں۔ اے اللہ،
اتنے بندوں میں کسی ایک کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو پسند آ جائیں گے۔ میرے اللہ ہم تجھے اس ایک کے ہاتھوں کا واسطہ دیتے ہیں، پیارے اللہ رحم فرما لیجئے، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ میرے مولا بنی اسرائیل میں 100 بندوں کا قاتل جب نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا، ابھی وہ پہنچا بھی نہیں تھا، اس کو موت آ گئی، اللہ تو نے مغفرت فرما دی۔ اللہ ہم تو تیرے ولی کے قدموں میں پہنچ چکے ہیں، کریم پروردگار ہمیں معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ اے کریم پروردگار جتنے بھی حضرات دور قریب سے چل کے آئے ہیں، مستورات میں اگر آواز جا رہی ہے یا دور بیٹے لوگ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کو دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما۔ ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، اللہ اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما، وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے۔ پیارے اللہ یہ تمام حضرات اور سارے لوگ تیرا قرب پانے کے لیے آئے ہیں، تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، ان کو اپنا بنا لیجئے۔ پیارے اللہ تیری رحمت کی نظر جب بشر حافی پر پڑی، وہ دنیا کے شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست تھے، تیری رحمت کی نظر پڑ گئی، تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ اے اللہ جب تو اپنانے پہ آتا ہے، شراب خانوں سے لوگوں کو اٹھا کے اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے۔ اللہ ہم شراب خانے میں تو جمع نہیں ہو چکے ہیں، اللہ ہم نے شراب تو نہیں پی ہوئی، تیری محبت کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے یہاں پہنچ چکے ہیں، کچھ امید لگائے بیٹھے ہیں، کچھ تمنائیں لے کے آئے ہیں۔ پیارے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما، توقعات سے بڑھ کے عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی حضرات دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، سب کو ان دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، جو بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اللہ جن کے گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں، مسائل کو حل فرما، جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ قریب دنوں میں ہمارے حضرت جی کے بہت مخلص خادم، بے لوث خدمت کرنے والے حاجی محمد صدیق صاحب رحمہ اللہ تعالی دنیا سے چلے گئے، پیارے اللہ ان کی قبر پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرما۔ الہی تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 2 بندے کسی چیز کے بارے میں گواہی دے تو ان کی گواہی قبول کرو۔ اللہ ان کے اخلاص کے بارے میں، ان کی نیکی کے بارے میں تو آج یہ سارا مجمع گواہی دیتا ہے۔ اللہ جو لوگ جانتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں، اللہ ان صلحاء ان علماء طلباء کی گواہی کو قبول فرما لیجئے، ان کے ساتھ وہ معاملہ کر دیجئے جو تو اپنے پیاروں کے ساتھ کرتا ہے، وہ مقام عطا فرما جو تو اپنے مقربین کو عطا کرتا ہے۔ اولاد کو والد کی وفات کا صدمہ پہنچا، اہل و عیال کے سر سے ان کا سایہ اٹھ گیا، اللہ ان کو اپنی رحمت ان کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، یہ صدمہ صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اے اکرم الاکرمین یا راحم المساکین یا غیاث المستغیثین، مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے، سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، اولاد جو نافرمان ہیں اللہ ان کو فرمان بردار بنا دیجئے، اولادوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولادوں کے غموں سے محفوظ فرما۔ اے کریم پروردگار آسانی والا معاملہ فرما، رحمتوں والا معاملہ فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ امت مسلمہ اتنی بے بس ہو چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب مسلمان ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ پیارے اللہ یہ دن بھی ہمیں دیکھنے پڑ گئے۔ الہ العالمین سچی بات تو یہی ہے کہ یہ پوری امت کا امتحان ہے اور امت امتحان میں فیل ہو چکی ہے، لیکن میرے اللہ
تو نے بھی تو محبت کے دعوے کیے ہیں، تو نے بھی تو زلفوں کی قسمیں کھائی ہیں، تو نے بھی تو رخساروں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ ہم محبت کے تقاضے پورے نہ کر سکے، اللہ تو بھی سچا، تیری محبت بھی سچی، اللہ تو محبت کے تقاضے پورے کر دیجیے۔ اللہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کو خود ہی انجام تک پہنچا دیجیے۔ میرے اللہ تو تو حوصلے والا ہے، تیرے محبوب بھی حوصلے والے تھے، وہ بھی برداشت کر سکتے تھے، تو بھی برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا۔ پیارے اللہ یا تو ہمیں اتنی ہمت عطا فرما کہ ہمارے ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچ سکیں، اور یا اللہ تو خود ہی انتظام فرما دیجئے۔ اللہ کوئی نہ کوئی صورت نکال دیجئے، پیارے اللہ کوئی نہ کوئی صورت نکال دیجئے۔ پوری امت مسلمہ مظلومیت کا شکار ہے، کریم پروردگار ظلم و ستم سے چھٹکارا عطا فرما۔ پیارے اللہ وہ کون سا صحرا ہے جو مسلمانوں کے خون سے سیراب نہیں ہو چکا؟ وہ کون سی چٹان ہے جو مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں ہو چکی؟ وہ کون سا دریا ہے جو مسلمانوں کے خون سے سرخ نہیں ہو چکا؟ اللہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اللہ مسجدوں میں ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، پیارے اللہ یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ مسجدوں کے اندر ہمارے بچوں کے جو جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ پیارے اللہ ہمارے ہر رواج یہ ہے جب کسی کے مہمان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے میزبان انتقام لیتا ہے۔ اللہ تیرے گھر میں آنے والے کیا تیرے مہمان نہیں ہوتے؟ کیا ان بچوں کو ماؤں نے تیرے حوالے نہیں کیا تھا؟ اللہ کیا وہ تیرا قرآن نہیں پڑھ رہے تھے؟ اللہ وہ کیا تیرے نبی کے وارث نہیں تھے؟ اللہ ہم کیا تیرے محبوب کے کلمہ نہیں پڑھتے؟ اللہ ہم کیا تیرے سامنے سجدے نہیں کرتے؟ راتوں کو کون اٹھ اٹھ کی عبادتیں کرتا ہے؟ دن کو سخت گرمی کے موسم میں کون روزے رکھتا ہے؟ اللہ مسجدوں کو کس نے آباد کیا ہے؟ اللہ اسی امت نے ہی تو آباد کیا ہے۔ پیارے اللہ اب تو نے اسی امت کو کفار و اغیار کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے۔ پیارے اللہ مانتے ہیں ہماری غلطیاں ہیں، لیکن اللہ تو ہمیں کفار کے حوالے نہ فرما، غیروں کے حوالے نہ فرما، ناقدروں کے حوالے نہ فرما۔ کریم پروردگار ہمارے ساتھ عفو درگزر والا معاملہ فرما۔ اللہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ مزید تو ظلم کی رات کو ختم فرما دیجئے، انصاف کی صبح نمودار فرما۔ اللہ جنازے اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے ہیں میرے اللہ ان معصوم بچوں کا کیا قصور تھا؟ اللہ کفار و اغیار کا کتا بھی مر جائے پوری دنیا میں شور اٹھتا ہے، ہماری پھولوں جیسے طلباء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، کسی کی جسم کسی کے کان پہ جھو بھی نہیں رہیں اللہ چاند جیسے علماء شہید کر دیے جاتے ہیں، کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ پیارے اللہ ہم رو دو کے آنسو بہا کے آخر میں چپ کر جاتے ہیں۔ پیارے پروردگار یہ سلسلہ بہت طویل ہو چکا ہے، اللہ اب تو ہمارے علماء جو شہید کر دیے گئے ان کی فہرست بہت لمبی ہو گئی ہے، شمار بھی مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ یہ سلسلہ ختم کر دیجیے، موجودہ ہمارے جو علماء اور مشائخ ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پیارے پروردگار ہماری جتنی یہ رونقیں ہیں، جتنی یہ بہاریں ہیں، یہ ہماری حضرت جی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پیارے اللہ ہماری ان بہاروں کو دوام عطا فرما دیجیے، ان رونقوں کو ماند نہ ہونے دینا۔ ہمارے حضرت جی کا سایہ ہم پر تا دیر قائم دائم فرما، صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی طویل زندگی نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار تمام تر شرور و فتن سے ان کو معمول و محفوظ فرما، اہل و عیال کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عزتوں کا ذریعہ بنا، اولاد کو والدین کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا۔ کریم پروردگار والدین کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا، اور قیامت کے دن تک اس خاندان میں اس سلسلے کے فیض کو جاری و ساری فرما۔ ہم سب کو اسی در کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے پروردگار تو نے بغیر استحقاق کی ہم اسی در کے ساتھ جوڑا ہے،
اللہ اسی در کے ساتھ نسبت عطا کی ہے، ہم اسی نسبت پہ جینا چاہتے ہیں، اسی نسبت پہ مرنا چاہتے ہیں پیارے اللہ، اسی نسبت پہ قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ اس نسبت کو دوام عطا فرما دیجئے، پختگی عطا فرما دیجئے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے بارے میں کہا ہے، خطوط بھیجے ہیں، ان تمام حضرات کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، سب کی بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔